اور سب سے جو بڑی خاصیت اس ماہ مقدس کی ہے وہ نزول قرآن ہے، اور قرآن مقدس نے اس کو بیان کیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نزول قرآن سے یہاں کیا مراد ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ نزول قرآن سے یہاں مراد لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن پاک کا نازل ہونا ہے۔ قرآن پاک 2 دفعہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور دوسرا آسمان دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ لوح محفوظ سے جو حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے وہ یک بار کی ہے، یعنی ایک لوح محفوظ سے جو آسمان دنیا پہ نازل ہوا ہے وہ یک بار کی ہے، ایک ہی دفعہ اکٹھا سارا نازل ہوا۔ اور اس کے بارے میں روایات یہ ہیں کہ وہ رمضان شریف کے آخری عشرے کی 27ویں شب تھی کہ جس میں آسمان دنیا پر سارا قرآن نازل ہوا۔ اسی کے بارے میں سورہ القدر میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن پاک نازل ہوا وہ 27 رمضان کو اور یک بارگی اکٹھا نازل ہوا، ایک ہی دن میں، ایک ہی رات میں۔ دوسرا ہے کہ جو آسمان دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا ہے، یہ اعلان نبوت کے بعد نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور وقتاً فوقتاً جتنی ضرورت پڑتی تھی، جیسے کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، جیسے حالات بنتے تھے، جیسے جو ہے وہ کسی چیز میں رہنمائی کی ضرورت پڑتی تھی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتا تھا تو اس وقت اس کے مطابق جو اللہ کی مرضی اور منشا تھی اتنا قرآن پاک کا حصہ نازل ہو جاتا تھا۔ تو یہ ہے دوسرا نزول، جس کو کہتے ہیں کہ آسمان دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونا۔ اور اس کا جو عرصہ ہے وہ کم و بیش 23 سال کا عرصہ ہے، مختلف ادوار مختلف اوقات میں یہ 23 سال کا عرصہ۔ تو یہ نزول اور ہے، وہ نزول اور ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو آسمان دنیا پر قرآن پاک کا نزول اس ماہ مقدس میں ہوا۔ بعض روایات میں سابقہ کتب کے بارے میں بھی قرآن پاک ہے، دوسری انجیل ہے، تیسری زبور ہے اور چوتھی تورات ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو بعض کتب تاریخ کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ تورات بھی اسی ماہ مقدس میں نازل ہوئی، زبور بھی اسی ماہ مقدس میں نازل ہوئی، اور انجیل بھی اسی ماہ مقدس میں نازل ہوئی۔ اور بعض نے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے تھے۔ صحیفہ کہتے ہیں کتاب کے مقابلے میں حجم میں چھوٹی کتاب۔ حضرت ابراہیم پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے وہ بھی اس ماہ مقدس میں نازل ہوئے تھے۔ اس اعتبار سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
قرآن بھی اسماء مقدس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور باقی کتابیں بھی اسماء مقدس میں